حضور نے جو انقلابی نظریہ دیا وہ کیا تھا؟ توحید. لیکن توحید آج ہم نے اسے عقیدہ بنا دیا ہے. توحید صرف عقیدہ نہیں تھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی. اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. اس سے زیادہ انقلابی نظریہ دنیا میں ہے ہی نہیں. تینوں جو ظلم کے ایسپیکٹس ہیں ہر ایک کے اوپر تیشہ بن کر گرتا ہے. توحید کا ایک منطقی نتیجہ کیا ہے؟ حاکم صرف اللہ، ان الحکم الا للہ. انسان کے حاکم ہونے کا کیا سوال؟ ساورنٹی صرف اللہ کی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. انسان کے لیے خلافت ہے، بادشاہت نہیں. ملکیت ہر شے کی ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے. کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ کسی کے لیے نہیں ہے. تم کسی شے کے مالک کیا ہوگے؟ تم اپنے وجود کے مالک نہیں ہو. یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی. تو کوئی گھر دے دیا ہے، دکان دے دی ہے، کھیت دے دیا ہے، مالک کا سوال کیا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. رزق خود را زمی بردن رواست، این متاع بندہ و ملک خداست. کسٹوڈین ہو تم، ٹرسٹی ہو تم، مالک نہیں ہو. اور تمام انسان پیدائشی طور پر بالکل مساوی ہے. پیدائشی طور پر کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں. نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، شکل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جو گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے. اب جو جسم اسے ملا ہے، جو رنگت اسے ملی ہے، جو شکل و شباہت اسے ملی ہے، جس علاقے میں پیدا کیا گیا ہے، وہی بولی وہ بولتا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا اپنا چوائس تو نہیں. بائی برتھ جو چیزیں ملی ہیں ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں. ہاں ایکوائرڈ کیریکٹرز کے اندر آپ نے علم زیادہ حاصل کر لیا، آپ کی عزت زیادہ کی جائے گی. آپ کا تقوی زیادہ ہے، آپ کی تقوی عزت زیادہ ہو جائے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایکوائرڈ چیزیں. سماجی ناانصافی، معاشی ناانصافی اور سیاسی ناانصافی سب کا کامل توڑ ایک ضرب. یہ ہے نظریہ جس کو حضور نے پیش کیا. اسٹریٹ پریچنگ بھی کی، جلسہ عام بھی کیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہو گئے، گھر گھر جا کر دستک دی، اپنے رشتہ داروں کو کھانوں پر بلایا، ان کو وہاں. بات تو ایک ہی جو میں نے کہا تھا، جو اویلیبل ذرائع تھے وہ اختیار کیے. تو پہلا مرحلہ ہے توحید. لیکن توحید صرف ایک عقیدے کے اعتبار سے نہیں، ایک نظریہ اجتماعی کے اعتبار سے. اور اس توحید کو وہی بات اب سمجھ میں آ جائے گی. آپ توحید کا واعظ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا سمجھے گا آدمی؟ ایک عقیدے کی بات ہو رہی ہے. جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ توحید کی ایک کرولری یہ بھی ہے کہ حاکمیت انسان کے لیے نہیں ہے، اس وقت تک یہ انقلابی نظریہ کہاں بنے گا؟ ملکیت انسان کے لیے نہیں ہے، امانت ہے، انقلابی نظریہ کیسے بنے گا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کی صفات یہ ہیں، کوئی اس کا ضد نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اس سے نظام پر کون سی چوٹ پڑی ہے؟ اور اس کو آپ کو جدید اصطلاح میں اور جدید علمی سطح پر ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. جو علامہ اقبال نے جس پروسیس کا آغاز کیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. فلسفہ ہے
جدید سائنس ہے، ہائر میتھمیٹکس ہے، ہائر سائیکالوجی ہے، اس کے حوالے سے توحید کا اس بات، ایمان باللہ کا اس بات اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو توحید کا وعظ کہتے رہیے گا، وہ ایک انقلابی نظریہ نہ کوئی سمجھے گا اسے اور نہ اس سے کسی انقلاب کی داغ بیل پڑے گی۔ سمجھیں گے وہابی مولوی ہے کوئی توحید کی رٹ لگا رہا ہے، بس اللہ اللہ خیر سمجھ، اور اس کے ہاں نفی بھی ہوگی تو قبر پرستی کی ہوگی، انسانی حاکمیت کی نفی تھوڑی کرے گا وہ، قبر پرستی